أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھلاتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بن دیکھے یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ ترتیب تلاوت میں دوسرے نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 87ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آگے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے، جسے اہل علم کی اصطلاح میں تسمیۃ الکل باسم الجز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے، شیطانی چیزیں، شیطانی وساوس، شیطانی خیالات اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں سب سے پہلے قرآن پاک کی صداقت کو، قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شک کرنا تو دور کی بات ہے، شک اور تردد کی گنجائش بھی نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ ہاں یہ ہے کہ جس کا دل ناپاک ہو، جو بد خیالات رکھتا ہو، جس کے عقائد ٹھیک نہ ہو، جو باطنی مرض میں مبتلا ہوگا، وہ اس کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے یہ راستہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو، جو لوگ نیکی کی راہ پر چلنا چاہیں، تقوی کی زندگی گزارنا چاہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہیں، تو قرآن پاک ان کے لیے ایک دستور ہے، ایک نظام حیات ہے جس پر چل کر انسان اور ایمان والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی، متقیوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ دیکھیے، اگر انسان کو ایک چیز معلوم نہ ہو اور اس کی علامات بتا دی جائیں تو وہ بآسانی اسے معلوم کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نیک لوگوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بتلا دی ہیں، جنہیں دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی وہ لوگ ہوں گے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، غیب پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو چیزیں بھی اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں اپنی ذات اور صفات، جنت اور جہنم، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پوشیدہ حقائق ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان پر بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی اس کتاب پر، اس رسول پر، اور جتنے بھی عقائد ہیں ان کو سر تسلیم خم تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے نماز پڑھنا،
ایک ہے نماز کو قائم رکھنا۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مشہور لغت کے امام ہیں، وہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ اقامت شے کا معنی یہ ہے توفیت الشے، کسی شے کے حقوق ادا کرنا۔ اور صاحب مختار الصحاح فرماتے ہیں کہ اقامت کا معنی یہ ہے ادامہ، کسی شے کو ہمیشہ کرنا۔ تو لغت کے ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ یقیم کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے حقوق کے ساتھ اور ہمیشہ ادا کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور نماز کے مکمل حقوق ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم نے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں ہم نے اللہ سے ایک تعلق قائم کیا تھا، اور تعلق کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، یہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا ایک اظہار ہے۔ دیکھیے جب انسان کسی سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ تعلق یا تو محبت کا تعلق ہے یا عظمت کا تعلق ہے۔ جیسے والدین کا بچوں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، شاگرد کا استاد کے ساتھ عظمت کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان والوں کا، ایک مسلمان کا محبت کا تعلق بھی ہے اور عظمت کا تعلق بھی ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس تعلق کو اللہ کی بندگی کر کے ظاہر فرمائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ اور اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ حافظوا باب مفاعلہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جانبین سے معاملہ ہوگا، یعنی جب انسان دنیا میں نمازوں کی پابندی کرے گا، نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو کل قیامت کے دن یہ نمازیں انسان کی حفاظت کریں گی۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری نشانی اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں اور واجبی صدقات بھی کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ لکھا ہے، علامہ روح المعانی نے، علامہ بحر المحیط نے اور دیگر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق کا معنی عطا ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے مالی ہوں، علم کی دولت ہو، مال کی دولت ہو، بدن کی قوت کی دولت ہو، عقل کی دولت ہو، جو بھی اللہ رب العزت نے ایمان والے کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ انسان دوسروں کو علم سکھائے، ایک آدمی کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، ایک آدمی کو اللہ نے قوت فیصلہ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو وہ اس قوت فیصلہ کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو نمٹائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہی پاکیزہ لوگ ہیں، یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دو وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایک وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اتری اسے بھی مانتے ہیں، اور جو سابقہ کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحائف ہیں جو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء پر نازل فرمائے ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے، یہ متقی لوگ ہیں۔ یہاں ایک نقطے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں دو وحیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک وہ وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اتری ہے، اور دوسری وحی جو اس سے پہلے انبیاء پر مختلف کتابوں کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ جو دو وحیوں پر ایمان رکھے گا وہ متقی ہے، وہ کامیاب ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور وحی کا دعویٰ کرے، کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔
تو الغرض اللہ رب العزت نے دو وحیوں کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور عقیدے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر کے میدان محشر قائم کریں گے، جس میں اللہ رب العزت حساب کتاب فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ علامات اور نشانیاں بیان فرمائی کہ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، دو وحیوں پر، آخرت پر ان کا کامل ایمان اور یقین ہے، تو اللہ رب العزت نے آخر میں ان لوگوں کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، جو میری ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے اولئک هم المفلحون۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں ناکامی کا شائبہ نہ ہو، ناکامی کا بالکل شک اور شبہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مقام پر قد افلح المؤمنون، یعنی یہ لوگ جن کا تذکرہ آگے اللہ فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں نتیجہ بیان فرما دیا کہ یہ لوگ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، جن میں یہ چیزیں اور صفات پائی جائیں گی، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ صاحب قاموس تاج العروض فرماتے ہیں کہ فلاح اس چیز کو کہتے ہیں، اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں نقصان نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دنیا میں بھی نقصان نہیں ہوگا، ہاں بظاہر آزمائش ضرور آ سکتی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی ایمان لانے کے بعد آزمائش آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔